اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ آج یہ توفیق عنایت فرمائی ہے اس تقریب سعید عقد نکاح میں ہم سب کو حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ نورانی محفل جامعہ عروۃ الوثقی میں اور مسجد بیت العتیق میں منعقد ہے۔ جیسا کہ ہمارے عزیز پہلے اپنے کلام سے پہلے آپ کو آمادہ کر رہے تھے کہ جب مومن دعا فرماتا ہے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اس دعا میں ان تقریبات میں یا محافل و مجالس میں جہاں پر دعا یقیناً قبول ہوتی ہے تقریب نکاح ہے، یعنی وہ محفل جو عقد نکاح کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ اور آج الحمدللہ دو بہت ہی معظم خاندان، ایک دونوں ہی جامعہ کے خاندان ہیں، اپنے خاندان ہیں جامعہ عروۃ الوثقی کے، ہم دونوں خاندانوں کو مبارکباد عرض کرتے ہیں، تبریک عرض کرتے ہیں۔ اسی طرح جو مہمانان دونوں طرف سے مدعو ہیں اور یہاں تشریف فرما ہیں، اور علماء کرام و طلاب عزیز و تمام حاضرین و بلکہ غائبین بھی جو ذہنی طور پر قلبی طور پر اس تقریب میں حاضر ہیں، ہر چند جسمانی طور پر یہاں موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور آپ سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں حق تعالیٰ انشاءاللہ ہمیشہ آپ سب کو سلامتی میں رکھے، انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس طرح آج ہم ان دو خاندانوں کی خوشی میں شریک بھی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، یہ سما یہ منظر اللہ تعالیٰ ہر صاحب اولاد مومن کو دکھائے عطا کرے انشاءاللہ۔ نکاح کے متعلق قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہدایت فرمائی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیا 21 پیش کی ہے سرنامہ خطبہ کے طور پر، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی آیات و نشانیوں میں سے وہ نشانیاں جو اللہ کی شناخت کرواتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتی ہیں، جن سے انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی یہ ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اللہ نے تمہاری ازواج بنائی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے لتسکنوا الیہا، تاکہ آپ ان ازواج کے ساتھ زندگی بسر کر کے سکون پائیں، سکون حاصل کریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت و رحمت قرار دیا ہے، مودت و رحمت مقرر فرمائی ہے اسی ازواج کے ذریعے سے، اور آپ مومنین کے درمیان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ لیکن یہ نشانیاں ازواج میں اور ازدواج میں اور اس مبارک رشتے میں وہ نشانیاں ہیں جو تفکر کرنے والوں کو نصیب ہوں گی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
ان فی ذالک لآیات للعالمین، جو تفکر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے نشانیاں اپنی رکھی ہیں، اور ان نشانیوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتہ، یہ پیوند بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کے مقاصد میں سے ازدواج کے سکون ہے جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ ازدواج کے متعلق ہمارے معاشرے میں، تہذیب میں زیادہ رہنمائی کی اور ہدایت کی ضرورت ہے، چونکہ امر ازدواج انسان کی زندگی کا بہت بنیادی عمل اور بہت بنیادی مرحلہ بگڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ نے جس کو مقدس قرار دیا تھا، اپنی نشانی قرار دیا تھا اور انسان کے سکون کا وسیلہ قرار دیا تھا، وہ خود بجائے خود انسان کے لیے ایک اضطراب کا باعث بن گیا ہے، عذاب کا باعث بن گیا ہے۔ شادی کے متعلق جو ضروری تذکرات ہیں میں وہ عرض کر دیتا ہوں، چونکہ تاخیر ہو گئی ہے تقریب کو شروع ہونے میں، تو وہ مضمون جو چاہتا تھا آج عرض کرنا وہ نہیں عرض کروں گا۔ عمومی تذکرات جو ہر خطبہ میں، ایک نکاح کے خطبہ میں ضروری ہوتے ہیں پیش کرنا، ایک تو یہ ہے کہ امر ازدواج اس کو مقصد سے ہٹا کر ہم انجام دیتے ہیں، جس مقصد کے لیے انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے یہ رشتہ، اس طرف توجہ کیے بغیر روایات اور رسومات کے مطابق یہ کام کرتے ہیں ہم، اور بعض اوقات اس میں تاخیر بہت ہو جاتی ہے، وقت پر امر ازدواج نہیں انجام پاتا، جس کے اپنے نتائج ہیں، عمومی، اجتماعی اور انفرادی اخلاقی برے نتائج ہیں، حتیٰ نفسیاتی برے نتائج ہیں اس کے۔ جب ازدواج کا مرحلہ آ جاتا ہے تاخیر سے یا بر وقت، اس کو بہت پیچیدہ مشکل کر دیا ہے ہم نے جان بوجھ کر، جس کو اللہ نے سہل کیا تھا، آسان بنایا تھا، ہم نے اسے اپنی حماقتوں کے ذریعے سے بہت پیچیدہ اور مشکل کر دیا ہے، اس طرح سے کہ شادی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ محال تک نظر آتی ہے۔ لیکن جو شادی کی حکمت ہے وہ انسان حرام طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، یعنی حرام کا دروازہ اس وجہ سے کھلا ہوا ہے اور اس کی طرف زیادہ رغبت ہے لوگوں کی، چونکہ حلال کا دروازہ مشکل ہے، مہنگا ہے، پیچیدہ ہے، دشوار ہے، اور کوئی اتنی پیچیدگیاں مول لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسے آسان بنائیں، سہل بنائیں اس کو، اور اللہ کے دین کی پیروی کریں، اپنا بنایا ہوا دین شادی میں لاگو نہ کریں۔ ایک عوامی دین ہے، لوگوں کا دین ہے، آبائی دین جس کو قرآن کہتا ہے، وہ نامعقول آبا، احمق آبا، لا یعقلون آبا، انہوں نے کچھ رسمیں رائج کر دی ہیں، طرح ڈال دی ہے، اور پھر اولاد اور ذریت ان کے اوپر پابند ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے آنے والی نسلیں آبا کے بنائے ہوئے نامعقول رسومات کے چکر سے نکل نہیں پا رہے، اس جال سے نکل نہیں پا رہے، بلکہ اس کو مزید مستحکم و قوت دے رہے ہیں، اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا ہے۔ خوب بہت سارے امور ہیں۔ اول ہم اگر دین سے رہنمائی لیں تو دین نے بہت خوبصورت رہنمائی ہماری ازدواج کے متعلق کی ہے، کہ جو ہی لڑکا یا لڑکی سن ازدواج کے قریب پہنچتے ہیں اور ذہنی طور پر اس مرحلہ رشد کے قریب پہنچتے ہیں، یعنی سوجھ بوجھ ان میں زندگی کی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے، تو اور انہیں ضرورت ازدواج کی پڑتی ہے، تو فوراً ان کو آپ رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیں۔ اس دور میں موجودہ نسل کے لیے یہ بہت اہم ہے، چونکہ قرآن جس نسل کے اندر نازل ہوا تھا وہ میڈیا زدہ نہیں تھی، وہ شہوت انگیز اور شہوت رانی والی تہذیب کی نسل نہیں تھی، معمول کے لوگ تھے کہ ان کے اندر یہ خصلت تو تھی لیکن اس کے ابھرنے کا انتظام نہیں تھا، جو آج فرد کے ہاں گھر کے اندر موجود ہے، کوچہ و بازار میں
اور اس دوران جو انسان کے ذہن پہ دباؤ آتا ہے انسان کے وجود پر، اس کا راہ حل فقط ازدواج ہے۔ آج دن ہم پاکستان میں ہی اگر ہم دیکھیں تو بڑے جرائم جن کی سطح پاکستان میں بہت اونچی ہے، ان جرائم میں سے اخلاقی اور جنسی جرائم ہیں۔ بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ زیادتی، خواتین کے ساتھ تعدی اور محارم کے اوپر تجاوز، جو شاید بڑے عذاب کی علامت ہے کہ آپ اگر پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو ہفتے میں ایک خبر ضرور باہر جو نشر ہوتی ہے، یہ خبریں عموماً لوگ چھپا لیتے ہیں، لیکن جو باہر آ جاتی ہیں ہفتے میں ایک خبر ضرور آتی ہے کہ کسی جانور نے، درندے نے اپنے محارم کے ساتھ یہ جنسی بد اخلاقی، بدفعلی کی ہے، اور یہ بہت ہی بڑا جرم ہے۔ کس طرف ہمارا معاشرہ چلا گیا، اور اس میں مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، مہنگا کر دیا ہے، یہ سب مجرم ہیں۔ انہوں نے اس نسل کو حرام کی طرف دھکیل دیا ہے اور ان جرائم کی طرف دھکیل دیا ہے۔ یوں نہیں کہ صرف غیر شادی شدہ یہ کام کرتے ہیں، شادی شدہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جو آداب ازدواج ہیں وہ نہیں انجام دیتے۔ شادیاں کر لیتے ہیں گھر والوں کے کہنے پر یا آبائی رسومات کے تحت، لیکن تسکین کسی اور جگہ جا کر حاصل کرتے ہیں۔ یہ فاسد تہذیب بنتی جا رہی ہے۔ مغربی تہذیب سے بھی زیادہ فساد ہے۔ مغربی تہذیب میں فساد ہے، لیکن اس فساد میں کم از کم طرفین کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ یہاں تو جبر بھی ہے، اکراہ بھی ہے، اسلحے کے زور پر بھی ہے، اور اغوا بھی، اور ہر ممکنہ طریقے سے یہ جرم انجام پایا جاتا ہے۔ یعنی ایک جرم کے لیے 7-10 جرم انسان اور کرتا ہے۔ خوب یہ سب کچھ اس میں ہم ذمہ دار ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں۔ ہم اس وجہ سے ذمہ دار ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو آسان بنایا تھا ہم نے اسے مشکل کر دیا ہے۔ میں اشارتاً چند اور موضوع بھی عرض کر دوں جنہیں اللہ نے آسان بنایا تھا ہم نے مشکل بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے خود کہ یسرنا القرآن، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ اس کو کئی الفاظ ہیں جو اس کے آسان ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، یہ بھی معنی ہے کہ آسان بنایا ہے۔ ہم نے اس کو یسرنا، ہم نے اس کو آسان بنایا ہے۔ ہم نے اس کو کھول دیا ہے، تبیان بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ یہ سب الفاظ اس کی آسانی کے اوپر دلالت کرتے ہیں، لیکن یہ بعض ہمارے اساتید کے بقول کہ اللہ نے اہتمام کر کے جبرائیل علیہ السلام، ملائکہ، انبیاء، رسل اور وحی اور سب اہتمام کر کے قرآن کو ملکوت سے زمین پہ بھیجا۔ مفسرین نے محنت کر کے قرآن کو دوبارہ ملکوت میں لوٹا دیا، اتنا پیچیدہ کر دیا کہ اب کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ پڑھے الجھ جاتا ہے، تفسیر پڑھے الجھ جاتا ہے، 70 معانی اور بکھیڑے ایک ایک لفظ کے ذکر تھے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے، اور عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے قرآن ہدایت ہے، نہ کہ علماء کے لیے کہ علماء قرآن سمجھیں، عوام کو سمجھائیں۔ رسول اللہ علماء کو نہیں سمجھاتے تھے، ڈائریکٹ عوام کو یہ ساری آیات پڑھ کے سناتے تھے اور آیات وہ سن کر سمجھ جاتے تھے۔ ہم جس طرح سے یہ آیات سیدھی آیات الجھا کے پیش کرتے ہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک چیز جو اللہ نے بہت آسان مقرر کی وہ دین ہے، مکمل دین، شریعت آسان ہے، تمام شریعت آسان ہے اور قابل عمل ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے پیچیدہ بنا دیا، شبہات اس میں ڈال دیے، فرقے بنا لیے، مسلک بنا لیے، اور آراء اس میں شامل کر کے الجھا دیا اس مطلب کو، سیدھے مطلب کو پیچیدہ کر کے بنا دیا۔ اور دین آج لوگوں کو ایک گورکھ دھندا نظر آتا ہے، ایک الجھی ہوئی تصویر نظر آتی ہے، ایک الجھی ہوئی ڈور نظر آتی ہے جس کو ڈور کا سرا ہی نہیں پتہ لوگوں کو۔ یہ غلط کام کیا ہے۔ آسان ترین دین، سادہ ترین دین، سہل دین، شریعت سمحہ و سہلہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں شریعت سمحہ و سہلہ لے کر آیا ہوں، لیکن آج شریعت کے نام سے ہی بندہ کانپ جاتا ہے۔ شریعت سمجھنے کے لیے 30 سال یہ طالب علم ہے، پڑھ کے آخر بھی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ
ساری فقہ کی کتاب میں پڑھ جاتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ مقصد کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہیں۔ خوب اس کو سیدھا کرو، سادہ بنو، جو اللہ نے سادہ رکھا اس کو سادہ ہی رکھو۔ آپ ایک مشکل کام ہم نے ذکر اہل بیت کو بہت پیچیدہ کر دیا، مہنگا کر دیا، مجالس ایسی کر دی ہیں کہ مومن کے بس میں ہی نہیں رہا کہ مجلس کرا سکے اپنے گھر کے اندر، جبکہ یہ مجلس گھر گھر کے لیے رکھی گئی تھی۔ ذکر اہل البیت یہ فروخت والا تھا ہی نہیں، پیشہ وری اس میں تھی ہی نہیں، یہ تو ایک فریضہ تھا۔ انسان اپنی عاقبت کے لیے، قرب الہی کے لیے ذکر اہل بیت فقط قربتاً الی اللہ کرتا ہے، جیسے نماز قربتاً الی اللہ ہے، روزہ قربتاً الی اللہ ہے، فیس معاوضہ نہیں ہے، اسی طرح ذکر اہل البیت اور خصوصاً سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر یہ فروخت کے لیے نہیں تھا، لیکن ہم نے اس کو پابند کر دیا ہے۔ ابھی پڑھنے والے بھی جو ہی ان کو کہو کہ مجلس ہو نہیں ہے تو فوراً فیس پہ اس کی دھیان چلا جاتا ہے، ایگریمنٹ کرو کتنا دو گے، کیا کروں گا، کیا ہوگا۔ خوب یہ میری نظر میں ایک بہت ہی پیچیدہ کام کر دیا، ہم نے محروم کر دیا ہے لوگوں کو ذکر اہل البیت سے۔ اسی طرح ایک بہت ہی عام سی چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرابت داری کے اندر رکھی تھی، صلہ رحمی، ہم نے اس کو مفادات کی خاطر اور اپنی اغراض کی خاطر بہت الجھا دیا ہے، پیچیدہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں پتہ نہیں کوئی خاندان ایسا اس وقت زمین پہ رہتا ہے یا نہیں رہتا، مسلمان خاندان جس کے تمام قرابت دار ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں، ایک دوسرے سے خوش ہوں، ایک دوسرے سے راضی ہوں، مطمئن ہوں، ایک دوسرے سے ناراض، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض، ایک ہی گھر میں رہنے والے۔ اس کو کیوں اتنا الجھا دیا؟ اللہ نے یہ رحم کے سلسلے قائم کیے تھے، جیسا اس آیت میں بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ازدواج مقرر کی اس لیے کہ سکون پاؤ، اور مودت و رحمت خدا نے اس میں رکھی ہے۔ شادیوں سے رحمت و مودت کا سلسلہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے خوشی ہے، آج کتنے خوش ہیں یہ دونوں خاندان، اب اللہ کرے یہ خوشیاں ان کی ہمیشہ رہیں، لیکن پاکستانی تہذیب کے مطابق اب میں چند دن پہلے ایک دولہا آیا اور اس نے کہا کہ بیوی روٹھ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کتنے دن ہوئے شادی کو؟ کہتے ہیں 17 دن ہو گئے۔ 17 دن بعد یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ وہ پستی ہے، یہ زوال ہے اقدار کا کہ خوشیاں ہماری ایک مہینہ بھی ان کا دوام نہیں ہے، ہماری خوشیاں 3 دن نہیں چلتی آگے۔ کتنے ہم نالائق ہو گئے، کتنے ہم دور ہو گئے، کتنی خود غرضیاں آ گئی ہمارے اندر کہ اپنی خوشیاں جاری نہیں رکھ سکتے جو اللہ نے خاندان میں رکھی ہیں۔ خوب ان کو اپنی ذات کو گزرو، اپنی ذات سے دوسروں کا احترام کرو، اپنی ذات کو بت بنا کے اپنے پجاری بنے ہوئے ہو اور پھر ہر ایک کو تہس نہس کرتے ہو، ہر ایک کو اس کی ذات کو نظر انداز کرتے ہو، توہین کرتے ہو، اس سے ناراضگیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو ہم آسان بنائیں۔ یہ زندگی اللہ نے آسان بنائی تھی، ہماری زندگی ہم نے خود پیچیدہ بنا لی ہے، مشکل بنا لی ہے۔ اور ان میں ازدواج چونکہ بہت کلیدی موضوع ہے، ازدواج جسے ہم نے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ آسانی اس میں ہے کہ اگر یعنی دین نے ترتیب کے ساتھ اس مطلب کو بیان کیا ہے، بہت خوبصورتی سے ریاضی والی ترتیب ہے دین کے ازدواجی نظام میں، بالکل ریاضیات کی طرح ہے۔ جس طرح ترتیب ہے نا ریاضیات میں کہ عدد میں 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4، کوئی چیز بیچ میں گیپ نہیں ہے، خلل نہیں ہے، کوئی کسی عدد کو کراس نہیں کرتا، 1 کے بعد فوراً 5 نہیں آتا اور 5 کے بعد 3 نہیں آتا، 3 اپنی جگہ، 5 اپنی جگہ، 4 اپنی جگہ، 10 اپنی جگہ، ہر عدد اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہی نظم عددی ریاضی کا نظم ازدواج میں ہے۔ آپ بچہ پیدا ہوا، شادی کی عمر میں جب پہنچا تو پہلے فکر اس کی شادی کی کرو۔ ہم اس وقت پہلی فکر اس کی تعلیم کی کرتے ہیں، پہلی فکر اس کی نوکری کی کرتے ہیں۔ دین کہتا ہے پہلی فکر بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی کرو۔ نوکری اور تعلیم وہ تو جاری رہے گی، اس کے لیے تو شادی رکاوٹ نہیں ہے، شادی کے دوران بھی یہ سارے کام جاری رہ سکتے ہیں۔ لیکن شادی روک کے رکھنا، شادی روک، امام خمینی فرماتے تھے کہ نماز کو روک کے رکھتے ہو کہ کام ہے، ابھی کام ہے، ابھی مصروف ہوں میں،
نماز انتظار کرے. امام فرماتے تھے کہ کام کو کہو کہ ابھی نماز کا وقت ہے, کام انتظار کرے, کام کو ویٹ کرو, نماز کا وقت ہے انتظار کرو. آپ نماز کو انتظار کراتے ہو, آپ دین کو انتظار کراتے ہو, واجبات کو انتظار کراتے ہو. واجبات کو ویٹنگ لسٹ میں نہ رکھو, ان کو فوراً ترتیب کے ساتھ ان کو انجام دیتے جاؤ. جو مقابلے میں آئے اس کو کہو رک جاؤ ذرا. نوکری کرنی ہے ویٹ کرو, شادی کر لوں پہلے. تعلیم حاصل کرنی ہے انتظار کرو, پہلے شادی کر لوں میں. تعلیم کو انتظار کراؤ, نہ کہ شادی کو روک دو کہ تعلیم مکمل ہوگی تو شادی ہوگی, نوکری ہوگی تو شادی ہوگی, فلاں کام ہوگا تو بڑی بہنوں کی شادی ہوگی, بڑے بھائیوں کی شادی ہوگی. یہ کہاں سے شریعت بنا لی کہ بڑوں کی پہلے ہو چھوٹوں کی بعد میں ہو؟ وہ بڑا نہیں کرتا, بڑا جاتا ہے چراگاہ میں چر کے آ جاتا ہے, منہ مار کے آ جاتا ہے, کہ چھوٹا کیوں اس کے جرم میں جلے, چھوٹا کیوں اس فساد میں پڑے. اگر بڑا بیٹا آتا ہے گھر میں آ کے کہتا ہے میں نے کھانا نہیں کھانا, تو چھوٹے کو ماں کہتی ہے تو بھی سو جا چپ کر کے, چونکہ بڑا کھانا نہیں کھا رہا. پہلے بڑا کھانا کھائے گا, بڑی بہن کھانا کھائے گی, پھر تو کھانا کھائے گا. وہ چھوٹے کو بھوک لگی اس کو کھانا دو, بلکہ چھوٹوں کو پہلے دیتے ہیں, بڑوں کو بعد میں دیتے ہیں. یہ ترتیب ہم نے خود تہذیب میں پیچیدگی انہی کاموں کے اندر ہے. ترتیب یہ ہے کہ جو ہی بالغ ہو, شادی کی عمر کو پہنچے, رشد اس میں آئے, سوجھ بوجھ, باشخصیت بنے, شادی کرو اس کی. شادی کے بعد شادی کے لیے جو مناسب ترین رشتہ ڈھونڈو, متدین رشتہ ڈھونڈو, اچھا خاندان ڈھونڈو, اور اچھا پاکیزہ خاندان ڈھونڈو. خاندان بھی اچھا ہو اور وہ فرد بھی اچھا ہو, لڑکی ہے یا لڑکا ہے وہ بھی مناسب ہو. اور پہلا رشتہ جو آپ کے گھر آتا ہے جو بہترین رشتہ ہو, اس کو مت ٹالو. اگر اس کو ٹالو گے, روایت میں بہت خوفناک اس بارے میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ جو شخص بھی لڑکی, مناسب لڑکی اور مناسب لڑکے کا رشتہ آتا ہے اور وہ ٹھکرا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا رشتہ کرتے ہیں, وہ جو دوسرا فرد آتا ہے اس خاندان میں, اس کے ہاتھوں اللہ اس خاندان کو تباہ کر دیتا ہے, اس سزا میں کہ تم نے میرا بندہ ٹھکرایا ہے, میرا نیک بندہ, صالح بندہ ٹھکرایا ہے تم نے. وہ اس جرم میں ہوتا ہے. اور آپ یہ روزمرہ جو خاندانوں میں فساد ہیں, شادیوں کے 17 دن بعد ناراضگی ہو کے بیوی گھر چلی جاتی ہے, لڑکا ہوٹل میں جا کمرہ لیتا ہے. خوب یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ کوئی جرم کیا ہے, کوئی غلطی کی ہے جس وجہ سے. یا جو ہی لڑکی بیاہ کے گھر آتی ہے, گھر کے اندر اب وہ لڑکی فوراً اس کو کہتی ہے ماں سے بھی دور ہو, باپ سے بھی دور ہو, بھائیوں سے بھی دور ہو, بہنوں سے بھی نہ ملا کر. یہ کون سی آفت آئی ہے؟ یہ وہی ہے جو مناسب رشتہ ٹھکرا کے ڈھونڈی ہے آپ نے. یہ چڑیل جو ڈھونڈی ہے, آپ کے پاس ایک پری آئی تھی, ایک حور آئی تھی, اس کو ٹھکرا دیا, پھر اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ لے, تیرا خاندان بھی سارا برباد کرے گی, نفرتیں تمہارے خاندان میں پیدا کرے گی. اسی طرح لڑکا, اچھا لڑکا طالب علم جاتا ہے, نہ کر دیتے ہیں اس کو. پھر اس کے بعد ایک بڑا بابو آتا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے چرس پیتا ہے, یہ تو ہیروئن بیچتا ہے. یہ ہیں ایسے کیس روز آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کے دھوکے میں آ گئے, فلاں فلاں نے وہ کیا. ابھی یہ چند دن پہلے ایک رشتہ ہوا اور بعد میں وہ بڑے خوش تھے, بعد میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پہلے سے بھی شادی شدہ تھا اور پہلی شادی کے ان غلط اعمال کی وجہ سے اس کا داخلہ بھی اپنے گھر میں ممنوع ہے, وہاں جا بھی نہیں سکتا. یہاں جھوٹ بول کے شادی کر کے شادی والوں کا سالہ پیسہ زیور اٹھا کے لے گیا. یہ وہ واقعات ہیں جو آپ سب سنتے رہتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ چونکہ اللہ کا بنایا ہوا نظام, اس کا احترام نہیں کرتے, اس ترتیب کے مطابق چلتے نہیں ہیں, اپنی ثوابدید پر فیصلے کرتے ہیں, دنیا دیکھتے ہیں, رنگت دیکھتے ہیں, بڑی ذاتیں دیکھتے ہیں. بڑی ذات صرف انسان کی ہے, سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, اس کے بعد انسان کی بڑی ذات ہے. جو انسان ہے وہ بڑا ہے. آدم کی اولاد ہے یا نہیں؟ پھر یہ چودھری اور دوسرے کیسے کہاں سے نکل آئے؟ یہ کس کی اولاد ہیں؟ یہ آدم کی اولاد تو سارے جتنے روح زمین پر ہیں یہ آدم کی اولاد ہے. آدم تو نہیں تھے چودھری, کہتے ہیں حضرت آدم کو تو نبی تھے. وہ تو
پاکیزہ لوگ تھے. ان لوگوں کی اولاد آج بنی آدم، نام کیا ہے آپ کا؟ بنی آدم. بنی آدم ہو آپ کو دوسروں کے بنی کیوں بن گئے ہو؟ آپ فاسد لوگوں کے بنی، آدم کے بنی ہو، ابنائے آدم ہو تم. آدمیت ہونی چاہیے. جس کے اندر آدمیت ہے وہ بہترین شریف انسان ہے. وہ انسانیت جس کے اندر ہو. کئی ایسے مذہبی جھانسا بنایا ہوتا ہے، مذہبی چہرہ بنا کے، وہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. عموماً کسی جوان نے کہا کہ وہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ محترمہ پردہ نہیں کرتی. تو میں نے کہا اگر پردے والی آ گئی تو پردے کے نیچے اگر سب کچھ کر رہی ہے تو پھر کیا کرے گا تو؟ تجھے کیا پتا کہ پردے کے نیچے جو ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کرتی ہیں. ممکن ہے یہ پردہ نہیں کرتی، اس کو سمجھایا نہ گیا ہو، اس کو بتایا نہ گیا ہو. اور میں یہ واقعہ سب کو بتایا ہے. جب قم میں پڑھتے تھے تو وہاں تہران میں ایک نمائش گاہ میں، کتابوں کی نمائش گاہ میں گئے تو جوان لڑکے لڑکیاں یونیورسٹیوں کے وہ جتھے کی صورت میں، گروپ کی صورت میں کتاب اس میں نمائش گاہ میں آئے ہوئے تھے، کتابیں لے رہے تھے. ہم چند علماء بھی ہمارے ساتھ تھے پاکستان کے. تو تھک گئے ہم، ایک وہاں اسٹیشن بنا ہوا تھا ریسٹ کا، وہاں بیٹھ گئے ہم سستانے کے لیے. پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو اتنے میں اسی طرح کا ایک گروپ آیا. لڑکیاں پتلونیں جینز پہنی ہوئی اور پیچھے چوٹی پہ اسکارف رکھے ہوئے، اگلا سر خالی. لڑکے بھی اسی طرح کے، وہ عجیب و غریب کٹنگ کرائی ہوئی. تو انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا. پہلے شرعی اجازت لی کہ ہم ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ ہم گھر سے وضو کر کے آئے ہیں، ابھی شک ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں ہے. میں یہ مسئلہ سن کے بہت چونک گیا کہ ان کے حلیے دیکھو، ان کا ظاہر دیکھو اور ان کا سوال دیکھو. خوب میں نے علماء سے پوچھا آپ گھر سے وضو کر کے آئے تھے؟ کہتے ہیں نہیں ہم وضو کر کے نہیں آئے تھے. اور یہ تقریباً بدحجاب یہ گھر سے وضو کر کے آئی ہیں. یہ لڑکے وضو کر کے گھر سے آئے تھے کہ ہم نمائش گاہ کتاب میں مجلس اور مسجد میں بھی نہیں جا رہے تھے، کتاب خریدنے گئے، مارکیٹ آئے اور گھر سے وضو کر کے آئے. پھر اب شک ہو رہا ہے کہ وضو باقی ہے یا نہیں ہے، تو کیا ہم دوبارہ وضو کریں؟ تو وہ جو شرعی مسئلہ تھا میں نے انہیں بتایا کہ ضرورت نہیں ہے، آپ دوبارہ وضو نہ کریں. پھر اس کے بعد ہم گئے نماز پڑھنے کے لیے. تو یہی بدحجاب جوان لڑکیاں یہ چادر ڈھونڈ رہی تھیں نماز کے لیے کہ ہمیں چادر ملے تاکہ ہم نماز پڑھیں. پھر وہ چادر انہیں دلوائی ہم نے کہ یہ لوگ مسجد ہے، پڑھو آپ نماز. تو میں نے ان بزرگوں سے جو ساتھ تھے میں نے کہا کہ یہ نسل، اس کو بتایا کسی نے نہیں تھا. جتنا بتایا وہ مان رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ انہیں بتایا ہی نہیں گیا. اگر انہیں بتایا جاتا تو یہ اس پر بھی عمل کرتے. لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جس نے پردہ کیا ہوا ہے وہ نجیب شریف ہے اور جس نے پردہ نہیں کیا. کئی دفعہ پردوں کے نیچے بھی مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو شخصیت دیکھنی چاہیے، انسانیت دیکھنی چاہیے، شرافت دیکھنی چاہیے، نجابت دیکھنی چاہیے، اقدار دیکھو، ویلیوز دیکھو. امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ آپ کسی کا ظاہر دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ. فرویدہ، ہرگز رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. ظاہر دیکھ کر اس کے عمل دیکھ کر اس کے دھوکے میں نہ ہو، اس کو پرکھو، اس کے اندر اقدار کو پرکھو. یہ ازدواج کی حکمت ہے اور ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے کہ آسان کریں اس کو. عوامی دین کے مطابق شادیاں نہ کریں، اللہ کے دین کے مطابق کریں. اور پھر جو زندگی گزارنی ہے وہ بھی عوامی دین پر نہ گزاریں، اللہ کے دین پر گزاریں. زندگی بہت آسان زندگی ہے. اگر آپ پیسے والے ہیں تو بھی آسانیاں ہیں، پیسہ نہیں ہے تو بھی آسانیاں ہیں. آسان زندگی بھی گزارو. زندگی بھی اللہ نے آسان بنائی ہے، مشکل نہیں بنائی. یہ مشکلات زندگی کی خود ہماری طرف سے ہیں. ہم نے زندگی کے لیے ایسے ضابطے اور معیار بنا دیے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے زندگی جہنم بنا دی ہے. وہ تقاضے ہی پورے نہیں ہوتے زندگی کے. آسان زندگیاں ہیں. آپ ایک طرف سے اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کی دعویٰ رکھتے ہیں تو اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں اہل بیت کا نقشہ کیوں نہیں عملی کرتے؟ وہاں پر علی علیہ السلام کا نقشہ کیوں نہیں؟ ابھی ہر محفل کو ذکر علی سے سجاتے ہو، ذکر حضرت زہرا سے سجاتے ہو. گھر کو بھی سجاؤ نا سیرت علی سے، اپنے حویلی کو بھی سجاؤ سیرت حضرت زہرا سے. کیا کتنے ٹرک حضرت زہرا کے جہیز کے آئے، کیا اہتمام علی علیہ السلام نے کیا.
اور علی علیہ السلام، میں نے پہلے بھی یہ نقطہ ضروری ہے بیان کرنا کہ رسول اللہ نے جب امیر المومنین سے پوچھا کہ شادی کے خرچے کے لیے کیا کچھ ہے آپ کے پاس، کہا کچھ بھی نہیں ہے، نقد نہ ایک درہم ہے نہ دینار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا سامان کتنا ہے؟ کہا 3 چیزیں ہیں۔ کل مالیت آپ کے مولا، آپ کے امیر، آپ کے امام کی کل مالیت شادی کے وقت 3 چیزیں تھیں، تلوار، زرہ اور اونٹنی، وہ لاغر سی اونٹنی تھی۔ یہ 3 چیزیں تھیں، فقط 3 چیزیں جن کی مالیت تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تلوار بھی نہیں بیچنی، اونٹنی بھی نہیں بیچنی، زرہ بیچ دینی ہے، وہ جنگی قمیض لوہے والی، کہ یہ بیچ دینی ہے۔ وہ امیر المومنین نے فروخت کی، وہ پیسہ آ کے رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ کیوں؟ چونکہ جہیز مرد نے دینا ہے، گھر کا خرچہ سارا مرد نے چلانا ہے، عورت نے نہیں چلانا۔ یہ ہندوستان کی ہندو تہذیب ہے، چونکہ وہ عورت کو جرم سمجھتے ہیں۔ ہندو تہذیب میں اندر ابھی بھی وہ کچرے میں ڈال دیتے ہیں اور ان عورتوں کو ہی مار دیتے ہیں جن کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہندوستان کا یہ کلچر ہے، یہ لڑکیوں سے نفرت، جاہلیت ہے۔ اور پھر اس جرم کی سزا یہ ہے کہ جب شادیاں ہوں تو لڑکیاں لڑکے کا گھر بھریں، جہیز دیں۔ یہ ہندیوں نے شروع کیا، نہ کہ نبیوں نے شروع کیا، نہ اہل البیت کا یہ کام ہے۔ اہل البیت نے خود شادیاں کی، اپنے بچوں کی شادیاں کی، وہ اللہ کے قانون کے مطابق۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ مرد کے ذمہ ہے یہ سارا کچھ، اور مرد نے، امیر المومنین مرد تھے، انہوں نے زندگی فراہم کی، جو زرہ بیچ کے پیسے تھے دے دیے، وہ استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ زرہ تھی، وہ بیچی، پیسے دیے، رسول اللہ نے اسے وہ جہیز بھی بنایا، ولیمہ بھی کیا، کچھ امیر المومنین کو دے دیے کہ یہ آپ نے اپنے خاص لوگوں کو دعوت کھلا دینی ہے، ولیمہ مستحب ہے، نہ بھی ہوا تو حرج نہیں ہے۔ حق مہر ایک واجب خرچہ ہے شادی پر، حق مہر، باقی کوئی واجبات نہیں ہے۔ ولیمہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، نہیں ہے تو نہ کھلاؤ۔ یہاں پر ایک لوگ آئے، 2 خاندان نکاح پڑھوانے کے لیے، تو نکاح حق مہر 5000 تھا، تو میں نے کہا جہیز کتنا ہے؟ تو جہیز میرے خیال میں کوئی 50 لاکھ کے قریب جہیز بنایا ہوا تھا۔ اور ولیمہ کا کتنا ہوگا؟ ولیمہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بکنگ کی ہے شادی ہال کی اور سارا خرچہ اور وہ سارا ملا کے کوئی 25 لاکھ اس کا بنتا ہے۔ 75 لاکھ میں شادی کر رہے ہیں اور لڑکی کو 5000 حق مہر رکھا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھاتا یہ نکاح، بھیج دیا، واپس بھیج دیا، نہیں پڑھایا میں نے۔ کہ ظالم، تجھے شرم نہیں آتی؟ جو اللہ نے خرچہ تیرے اوپر ڈالا ہے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو اللہ نے کہا نہیں ہے تیرے اوپر واجب وہ تو کر رہا ہے۔ 50 لاکھ تو جہیز بنا رہا ہے اور ولیمہ، وہ شادی ہال بک کی ہے اتنے خرچے کی۔ یہی وہ فساد ہے جو ہم نے شادیوں میں کر دیا ہے۔ مومنوں کو نہیں جچتا، یہ مومنوں کو یہ جچتا ہے جو آج ہو رہا ہے یہاں پر۔ اللہ کے گھر میں شادی ہو، اب ظاہر ہے کہ طالب علم اگر ہو یا طالب علم کی اولاد ہو، آغا کربلائی کی کتنی انکم ہے کہ آغا کربلائی کے بچوں کی کتنی انکم ہوگی۔ یعنی یہ میں آفرین کہتا ہوں آغا اصغر کو کہ جنہوں نے یہ رشتہ طے کیا ہے اور اس میں نہیں پوچھتا کہ لڑکا کماتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، صرف دیکھا کہ نجیب انسان ہے، ایک نجیب باپ کا اور خاندان کا بیٹا ہے، اور خصوصاً یہ بزرگ کربلائی صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، ناصر کربلائی صاحب کے والد، یہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، طلباء تو جانتے ہیں، باقی مومنین بھی آشنا ہو جائیں ان سے، کہ یہ خوب انہوں نے ساری زندگی دین کی راہ میں خرچ کی۔ ماشاءاللہ کتنی اولاد ہے آپ کی؟ 7 بیٹے ہیں، 10 بچے پیدا کیے ہیں ماشاءاللہ، سارے شادی شدہ، اور ایک چمن ہے ان کا آباد۔ ان میں میرے خیال میں سب سے کم بچے کربلائی صاحب کے ہیں، ناصر صاحب کے ہیں، باقیوں کا باغ زیادہ کھلا ہے میرے خیال۔ خوب اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا کی ہے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ ایک نجیب انسان دیکھتے ہو تو باقی چیزوں کو نہ دیکھو، اس کی نجابت، اس میں غیرت بھی ہوگی،
وہ اپنی زوجہ کو، اپنے ہونے والی بیوی کو سنبھال بھی لے گا، اس کا احترام بھی کرے گا، اس کی عزت ہے۔ یہ صرف یہ دیکھو کہ عزت کا احساس ہے اس کے اندر یا نہیں، نجابت ہے یا اس کے اندر یا نہیں ہے، باقی ساری چیزیں خود بنا لے گا۔ لیکن اگر گاڑیاں بنگلے ہوں اور نجابت نہ ہو تو وہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر رہا بلکہ جہیز سے شادی کر رہا ہے۔ اس کی بیوی جہیز ہے، نہ کہ یہ لڑکی بہانہ ہے جہیز لینے کا۔ اور تمہاری بیٹی سے شادی کر کے 10 لڑکیوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ شک ہے تو اس کا موبائل لے کے، اگر مرد ہے اور مرد کا بچہ ہے، اپنے موبائل کا پاسورڈ دے دے یہ سسرال والوں کو کہ کس کس سے تعلق ہے تمہارا، تصویریں بتا دیں گی، چیٹنگ بتا دے گی، واٹس ایپ بتا دے گا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ تمہاری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ جہیز کے لیے۔ اسے پتہ ہے کہ یہ پلاٹ بھی دیتے ہیں، گاڑی بھی دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری سہولتیں دیتے ہیں، تو چلو ان کے گھر شادی کرتے ہیں، باقی مزے ہم اور جگہ سے بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ فساد ہے، اس فساد کو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں، آسان کریں زندگیوں کو۔ اور ایک چیز جو زندگی میں زیادہ ہم دشواری پیدا کر دیتے ہیں، الجھن، جرم ہے، گناہ ہے، وہ شادیوں کے بعد جو تلخیاں پیدا کرتے ہیں، اس طرف متوجہ ہوں بڑے بھی اور چھوٹے بھی، کہ میاں بیوی جب زندگی شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے آج کل کی نسل کچھ زیادہ ہی لاڈلی ہوتی ہے، توقعات ان کی زیادہ ہیں۔ اپنی اولاد کو یہ بتاؤ کہ آپ نے اس خاندان میں جا کر اعتماد حاصل کرنا ہے، اپنا ایک اعتماد بنانا ہے، اپنا ایک مقام پیدا کرنا ہے، ان کی نگاہوں میں اپنا احترام پیدا کرنا ہے۔ جنگجو بنا کے نہ اتارو میدان میں کہ آپ ایک دشمن گھر میں جا رہی ہو اور وہاں جا کر آپ نے سب کو چھکے چھڑانے ہیں، سب کو آپ نے ملیا میٹ کرنے، نہ۔ یہ ویلیوز سکھا کے جو کہ آپ نے اس گھر میں جا کر اپنا احترام پیدا کرنا ہے، اور پھر ایک دوسرے کا احترام کریں۔ شادی میں احترام لازم ہے، یہ رشتہ ہی احترام والا ہے، اور اس کے اندر ظاہر گلے شکوے چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں میاں بیوی کے۔ یہ میاں بیوی اپنے حالات اپنے بڑوں کو نہ بتائیں۔ بڑے ویسے ان کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ بتائیں ان کو، اپنے تک رکھیں، خود حل کر لیں۔ بڑوں کو جب پہنچتے ہیں، بڑے پہلے ہی الرٹ ہوتے ہیں، وہ فوراً اس کو بڑھا کے اس میں مسئلے میں ہوا بھر کے، چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے، پھونکے مار کے شعلہ بنا کے پھر اس گھر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمدردی میں آ جاتے ہیں، ہماری بیٹی کے ساتھ یہ رو رہا ہے، ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بڑے نہ کریں، مداخلت نہ کریں، رہنمائی رکھیں۔ اپنا سایہ، جیسے درخت ہے نا، درخت نیچے بیٹھے ہوئے آدمی پہ مداخلت نہیں کرتا، درخت کی اتنی ٹہنیاں ہیں، اگر ہر ٹہنی نیچے بیٹھے ہوئے کو آ کے ایک پیٹھ پہ مارے، بیٹھ سکتا ہے کوئی آدمی اس میں؟ سائے میں ڈنڈے زیادہ ہیں، ٹہنیاں زیادہ ہیں، شاخیں زیادہ ہیں، لیکن وہ شاخیں نیچے بیٹھے ہوئے کو ستاتی نہیں ہیں، چبھتی نہیں ہیں۔ بزرگ انسان، جو بڑا انسان ہے، سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ اس کی جو صفات ہیں وہ ڈنڈے نہیں ہیں کہ وہ چبھوتا رہے، اس کو بھی چبھوئے، اس کو بھی چبھوئے۔ اس کا کام ہے سایہ فراہم کرنا۔ جو اس کے زیر سایہ ہیں ان کو سایہ فراہم کریں، اس کے سائے میں آسودہ ہوں۔ انہیں پتہ ہو کہ ایک بزرگ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر دشواری میں، ہر پریشانی میں، ہر الجھن میں رہنمائی اپنی ہمیں دیتے رہیں گے۔ لیکن یہ کہ صبح اٹھ کے کھانا کیا ہے، جراب کون سی پہننی ہے، جوتا کون سا پہننا ہے، کنگھی کون سی استعمال کرنی ہے، ناشتے میں انڈا کھانا ہے نہیں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، یہ کام نہیں ہے۔ بزرگوں کو نہیں جچتے کہ ان کاموں میں بھی مداخلت کریں۔ یہ فاسٹ فوڈ والی قوم ہے، اس کو کھانے دو جو کھاتے ہیں، ان کو اس کے اوپر پابندیاں نہ لگاؤ کہ یہ کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے۔ بعض اوقات یہ گھریلو خواتین مثالیں دیتی ہیں اپنی بہو کو کہ یہ آج کی یہ جوان لڑکیاں ہیں، یہ ہم جب بہو تھیں 3 دن بھوکی رہتی تھیں۔ اب یہ کوئی فضیلت ہے 3 دن بھوکا رہنا؟ جو عذاب آپ کے اوپر نازل ہوتا تھا وہ آپ ان کے اوپر کیوں نازل کرتی ہو؟ آپ اللہ کا شکر کرو کہ آپ کے اوپر سختی تھی، لیکن آپ کے پاس جو آئی ہے اس کو ہم نے سختی نہیں کرنی۔ ہر چیز میں حوالہ دیتی ہیں کہ دیکھو اس کے مثلا 15 جوڑے ہیں، ہم جب ہوتی تھیں تو مثلا ہمارا ایک جوڑا ہوتا تھا 15 سال کے لیے۔ تو وہ زندگی آج کی لوگوں کو دینی ہے، ان کو اپنی زندگی گزارنے دو آج کے زمانے کے مطابق۔ پرانے اپنے حوالے مت دو ان کو۔ آپ کے زمانے میں آپ بہترین تھے، ان کے زمانے میں یہ بہترین ہے، ان کو زندگی کا موقع
دینا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے۔ البتہ جہاں غلطی کرتے ہیں، خام ہے، یہ بہت موجودہ نسل موبائل زدہ، میڈیا زدہ، خام ہے، چونکہ تربیتی تعلیمی پروسیس سے گزرے ہوئے نہیں ہیں، یہ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں اگلے مرحلے میں۔ تعلیم تربیت کا فقدان ہے، نہ گھروں میں وہ نظام ہے نہ تعلیمی اداروں میں۔ اس لیے بڑوں کا کام ہے کہ ان کی تعلیم تربیت کے حساب سے ان پر نظر رکھیں۔ تربیت یافتہ نہیں ہے، غلطیاں کریں گے، غلط فیصلے کریں گے، غلط اقدام کر سکتے ہیں، بس اس پہ نظر رکھیں کہ یہ کوئی ایسا غلط قدم، مضر قدم نہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آج جو زندگی شروع ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی خیرات و برکات نازل فرمائے۔ ان دونوں خاندانوں کو پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور تمام حاضرین اس تقریب میں اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ سب کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔